آج کا موضوع نیند ہے، ایک ایسا عمل جو ہماری زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ لے لیتا ہے، لیکن جس کے بارے میں ہم شاید سب سے کم جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں گے اور ایک ایسے ڈاکٹر کے ساتھ نیند کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے پاس نہ تو کوئی جدید مشینیں تھیں، نہ ہی نیورو سائنس کا علم۔ ان کا واحد اوزار صرف ان کا مشاہدہ تھا اور ان کی منطق۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رابرٹ میکنش کی اور ان کی 1836 میں لکھی گئی مشہور کتاب دی فلاسفی آف سلیپ کی۔ تو آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقریباً 2 صدیاں پہلے کا ایک مفکر نیند کی اس پراسرار دنیا کو کس نظر سے دیکھتا تھا۔ جی، اور یہ کتاب آج بھی اتنی اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف کوئی سائنسی تجزیہ نہیں ہے، یہ نیند، بیداری اور موت کے گہرے تعلق پر ایک فلسفیانہ غور و فکر بھی ہے۔ اچھا، میکنش اپنے دور کے علم کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے تھے جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو آج ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب کی بنیاد پر یہ سمجھیں گے کہ میکنش کے نزدیک نیند کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارے جسم اور دماغ کے اندر اصل میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ بالکل۔ تو پھر اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے میکنش نے کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کی شروعات ایک بہت ہی چونکا دینے والے اور گہرے خیال سے کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ نیند بیداری اور موت کے درمیان کی حالت ہے۔ یہ سننے میں تو بہت شاعرانہ لگتا ہے نا، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کا اس سے کیا مطلب تھا؟ یہی تو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کی 2 انتہائیں ہیں۔ ایک ہے بیداری، جس میں ہمارے تمام ذہنی اور جسمانی افعال، ہمارا شعور، ہماری مرضی، سب کچھ پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری انتہا ہے موت، جہاں یہ سب کچھ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ اور نیند ان دونوں کے بیچ میں ہے؟ بالکل، ٹھیک بیچ میں، ایک ایسی حالت جہاں جسم زندہ تو ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس بھی چل رہی ہے، مگر ہمارے حواس اور عقل یعنی ہمارا شعور وقتی طور پر معطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نامکمل زندگی ہے اور نہ ہی مکمل موت، ایک درمیانی پراسرار وادی جیسی کیفیت ہے۔ جی، یوں سمجھ لیں۔ اور اسی درمیانی حالت کی بنیاد پر میکنش نیند کو مزید 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کامل نیند اور دوسری نامکمل نیند۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق بہت اہم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہیں سے خوابوں کی دنیا کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ کامل نیند یا جسے وہ کمپلیٹ سلیپ کہتے ہیں، ان کے نزدیک نیند کی سب سے گہری اور خالص شکل ہے۔ اچھا، یعنی سب سے بہترین نیند۔ ایک طرح سے ہاں، یہ وہ حالت ہے جس میں دماغ کے تمام حصے، ہمارے 5 حواس اور حرکت کرنے کی صلاحیت سب مکمل سکون میں ہوتے ہیں۔ اس حالت میں کوئی خواب نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کوئی احساس نہیں ہوتا؟ جی نہیں، اور میکنیلش اسے ایک بہت ہی طاقتور نام دیتے ہیں، عارضی مابعد الطبیعیاتی موت، یعنی ٹیمپرری میٹافزیکل ڈیتھ۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی بھاری بھرکم جملہ ہے، عارضی مابعد الطبیعیاتی موت۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا شعور، ہماری میں کی حس، وہ وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق جی ہاں۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ 19ویں صدی میں کوئی شخص نیند کو محض جسمانی آرام نہیں بلکہ روح اور شعور کی ایک عارضی موت سمجھ رہا تھا۔ بالکل، آج ہم اسے دماغ کی سست لہروں یعنی سلو ویو سلیپ اور کیمیکل سے ناپتے ہیں، لیکن ان کا جو فلسفیانہ زاویہ ہے وہ ہمیں نیند کی گہرائی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا وجود صرف ہمارے جاگتے ہوئے ذہن تک ہی محدود ہے؟ اور دوسری قسم نامکمل نیند؟ ہاں، اور اس کے برعکس ہے نامکمل نیند یعنی انکمپلیٹ سلیپ۔ یہ وہ حالت ہے جس میں دماغ کے کچھ حصے تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ حصے بیدار اور فعال رہتے ہیں۔ اور یہی وہ حالت ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب دیکھنا دراصل دماغ کے پوری طرح شٹ ڈاؤن نہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ کوئی الگ پراسرار دنیا نہیں بلکہ بس جاگتے ہوئے دماغ کے کچھ حصوں کی باقی رہ جانے والی سرگرمی ہے۔ میکنش کے لیے یہ ایک بہت منطقی وضاحت رہی ہوگی۔ جی، ان کے مطابق دماغ کے جو حصے جاگ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تصورات اور کہانیاں بناتے رہتے ہیں، جبکہ جسم،
حواس اور دماغ کا باقی حصہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے خوابوں میں منطق نہیں ہوتی کیونکہ منطق والا دماغ کا حصہ تو سو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہی میں کہنے والا تھا۔ تو نیند کی یہ دو قسمیں، یعنی کامل اور ناکامل، صحت پر بھی تو اثر ڈالتی ہوں گی۔ میکینش نے ایک صحت مند شخص کی نیند اور ایک بیمار شخص کی نیند میں کیا فرق بتایا ہے؟ اس پر انہوں نے بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند شخص کی نیند گہری، پرسکون اور عموماً خوابوں کے بغیر ہوتی ہے۔ یعنی کامل نیند کے زیادہ قریب۔ جی، اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کا جسم اور دماغ مکمل طور پر تر و تازہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی نیند کے بعد جاگنا ایسا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے خالق کے ہاتھوں سے پہلی بار بنے ہوں، بالکل تازہ، توانا اور زندگی سے بھرپور۔ واہ، یعنی نیند ایک طرح سے روزانہ کی بنیاد پر دوبارہ جنم لینے جیسا عمل ہے۔ بالکل، اور اس کے بالکل برعکس میکینش بیماری کی نیند کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیند مختصر، بے چین اور پریشان کن خوابوں سے بھری ہوتی ہے۔ مطلب نامکمل نیند۔ جی، اور جاگنے کے بعد تازگی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ تھکن، سر درد اور بے چینی باقی رہتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری نیند کا معیار ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کا کتنا بڑا آئینے دار ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیند خراب ہے تو شاید آپ کے جسم میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یقیناً۔ صحت مند نیند کا تعلق صرف تازگی سے نہیں، بلکہ شاید اس کے قدرتی دورانیے سے بھی ہے۔ میکینش اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نیند کا فطرت کے بڑے نظام سے کیا تعلق ہے؟ وہ نیند کو انسان کی کوئی ذاتی عادت نہیں سمجھتے، بلکہ کائنات کے ایک بڑے ردم یا آہنگ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کی ہر شے سورج کے طلوع ہونے پر بیدار ہو جاتی ہے اور شام کو سکون کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ پرندے گانا شروع کر دیتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں اور انسان اپنے کام پر نکل جاتا ہے۔ اور شام ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر جاندار آرام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ ایک گہری فطری ہم آہنگی ہے جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ اور نیند کی مدت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ آج کل تو یہ بحث بہت عام ہے کہ 8 گھنٹے ضروری ہیں یا 6۔ میکنشی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک اصول نہیں ہے جو سب پر لاگو ہو۔ یہ شخص کی عمر، اس کی صحت اور کام کی نوعیت پر منحصر ہے۔ مثلاً؟ اور دماغ تیزی سے نشوونما کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ ایک فعال درمیانی عمر کا شخص ان کے مطابق 8 یا 9 گھنٹے سوتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو؟ تب تو جسم کو اور بھی زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص لمبی بیماری سے صحت یاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ نیند مانگتا ہے، کبھی کبھی دن میں 18 سے 20 گھنٹے۔ 18 سے 20 گھنٹے؟ جی، یہ فطرت کا اپنا طریقہ ہے جسم کی مرمت کرنے کا۔ یہ سوال آج بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ کیا کچھ لوگ واقعی بہت کم نیند کے ساتھ کام چلا سکتے ہیں؟ آج کل تو بائیو ہیکنگ کا دور ہے، لوگ کم سے کم سو کر زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میکنش کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے؟ یہ دلچسپ ہے کہ یہ جستجو کوئی نئی نہیں ہے۔ میکنش اپنی کتاب میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مبینہ طور پر 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ سوتا تھا۔ صرف 15 منٹ؟ جی، اور وہ بھی گہری نیند نہیں، بلکہ صرف ایک جھپکی کی طرح تھی۔ لیکن وہ فوراً اس واقعے پر گہرے شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان کے شک کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ اسے جسمانی طور پر ناممکن سمجھتے تھے؟ ان کی منطق ان کے نیند کے بنیادی نظریے سے جڑی تھی۔ ان کے نزدیک نیند صرف دماغ کو آرام دینا نہیں، بلکہ جسم کی مرمت اور توانائی بحال کرنے کا ایک لازمی عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف 15 منٹ سوئے گا تو اس کا جسم اپنی روزمرہ کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کیسے کرے گا؟ اس کی توانائی کیسے بحال ہوگی؟ ان کے لیے یہ فطرت کے قانون کی اتنی بڑی خلاف ورزی تھی کہ اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ بالکل، وہ مانتے تھے کہ شاید ایسے لوگ بہت ہلکی نیند سوتے ہوں جسے وہ جاگنا سمجھتے ہوں۔ یہ بات ہمیں ایک اور اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم اور دماغ کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ میکینسٹ کا تجزیہ اس پر کیا کہتا ہے؟ یہ حصہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہاں وہ ایک ڈاکٹر کی طرح جسم کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مشاہدے کے مطابق نیند میں ہمارے خون کی گردش اور سانس لینے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ نبض سست، زیادہ گہری اور منظم ہو جاتی ہے۔
لیکن ان کی قوت کمزور نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے برعکس جسم کے کچھ نظام زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تو حیران کن بات ہے کہ سوتے ہوئے کچھ نظام زیادہ کام کرتے ہیں۔ جی، خاص طور پر ہاضمے اور جسم میں غذائیت جذب کرنے کا عمل وہ زیادہ توانائی سے کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ نیند جسم کی مرمت اور نشوونما کا بہترین وقت ہے؟ بالکل، جب باقی جسم آرام کر رہا ہوتا ہے تو توانائی ان ضروری کاموں کی طرف لگ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے سوتے ہوئے بڑھتے ہیں اور بیمار لوگ سو کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ یعنی جسم آرام کرتے ہوئے بھی اندر سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے تاکہ خود کو ٹھیک کر سکے۔ جی اور دماغ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بس ایک سوئچ کی طرح ایک دم بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میکنش بتاتے ہیں کہ یہ ایک بتدریج اور منظم عمل ہے۔ ہمارے حواس ایک خاص ترتیب میں غیر فعال ہوتے ہیں۔ ایک خاص ترتیب میں؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنے کی حس یعنی نظر کام کرنا چھوڑتی ہے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر ذائقہ، اس کے بعد سونگھنے کی حس، پھر سماعت اور آخر میں چھونے کا احساس ختم ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی تفصیل ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں، بلکہ وہ اس عمل کو قدم بقدم توڑ کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی یہ تو ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے۔ مطلب جب ہم لیٹتے ہیں اور آنکھیں بند کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے کی حس ختم ہوتی ہے، پھر شاید ہمیں اپنے ارد گرد کی بو یا منہ کا ذائقہ محسوس ہونا بند ہوتا ہے، اور بالکل آخر میں ہی کمبل کا احساس یا دور سے آتی آوازیں غائب ہوتی ہیں۔ یہ تو نیند میں جانے کا ایک پورا سفر ہے۔ جی بالکل، اور اسی طرح دماغ کے مختلف حصے بھی ایک ایک کر کے سکون میں جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نیند آنے سے بالکل پہلے اکثر الجھے ہوئے بے ربط خیالات اور تصورات کا سامنا ہوتا ہے۔ بالکل، دماغ کے کچھ حصے سو چکے ہوتے ہیں اور کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے منطق اور حقیقت کا فرق مٹ جاتا ہے۔ پھر جب تمام حصے سو جاتے ہیں تو ہم کامل یا گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک حیران کن بات یہ لکھی ہے کہ سب سے صحت مند نیند وہ ہے جس سے آسانی سے بیدار ہوا جا سکے، جبکہ بہت زیادہ گہری نیند ایک طرح سے فالج یا بیماری کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بات آج کی سمجھ کے شاید تھوڑی خلاف ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنی گہری نیند ہو اتنا اچھا ہے۔ جی، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دور میں میڈیکل سائنس آج جیسی نہیں تھی۔ میکنز بہت گہری بے ہوشی جیسی نیند کو ایپوپلیکسی یعنی دماغ کی رگوں میں خون جم جانے والی کیفیت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی فالج یا برین ہیمریج سے؟ جی، اس دور میں یہ ایک پراسرار اور خوفناک چیز تھی۔ تو جب وہ بہت گہری نیند کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت مند نیند اور بیماری کی نیند میں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ تو ان کے نزدیک صحت مند نیند کی نشانی کیا ہے پھر؟ ان کے نزدیک صحت مند نیند وہ ہے جس سے آپ کو ایک مناسب آواز یا چھونے سے جاگ جانا چاہیے۔ وہ نیند اور بے ہوشی یعنی سٹوپر میں بھی فرق واضح کرتے ہیں۔ نیند ایک فطری اور صحت مند ضرورت ہے، جبکہ بے ہوشی کسی بیماری یا چوٹ کا نتیجہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنی گہری نیند سو رہا ہے کہ اسے ہلایا بھی نہ جا سکے تو میکنسی کے مطابق یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ تشویش کی بات ہے۔ ان کے مطابق جی ہاں۔ اس خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور دلچسپ نقطہ جو کتاب میں ملتا ہے وہ عادت کا نیند پر اثر ہے۔ کیا ہم اپنی نیند کو تربیت دے سکتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ میکنش اس کی بڑی دلچسپ مثالیں دیتے ہیں، جیسے ایک توپ خانے کا پرانا سپاہی توپوں کے چلنے کی خوفناک آواز کے بیچ بھی سکون سے سو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس شور کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ ایک عام آدمی ہلکی سی آہٹ پر بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی آواز خطرے کی علامت ہے اور کون سی نہیں۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگ ٹریفک کے شور میں آرام سے سو جاتے ہیں، لیکن گاؤں کی خاموشی میں انہیں نیند نہیں آتی۔ انسان کا دماغ بھی کیا کمال کی چیز ہے۔ صحیح کہا۔ کتاب میں وقت پر اٹھنے کی بھی ایک مثال دی گئی ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صبح کسی خاص وقت پر اٹھنا ہو تو ہمارے ذہن میں جو یہ فکر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری نیند ہلکی رہتی ہے اور ہم عموماً الارم بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی خود بخود جاگ جاتے ہیں۔ یہ تو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دماغ سوتے ہوئے بھی وقت کا اور اپنے ارادے کا کسی حد تک خیال رکھتا ہے، یعنی شعور کا کوئی نہ کوئی حصہ پس پردہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اگر ہم میکنش کی کتاب کے ان پہلے 2 ابواب سے حاصل ہونے والے علم کو سمیٹیں تو یہ ایک بہت ہی جامع تصویر بنتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک پیچیدہ حالت ہے۔ اور یہ صحت کی بحالی کا ایک لازمی اور فعال عمل ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ اور یہ کوئی اچانک ہونے والا عمل بھی نہیں، بلکہ ایک ایسا منظم نظام ہے جس میں ہمارا جسم اور دماغ ایک خاص ترتیب سے سکون میں جاتے ہیں اور پھر ایک خاص ترتیب سے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ جاننا کہ 19ویں صدی کا ایک ڈاکٹر بغیر کسی ٹیکنالوجی کے صرف مشاہدے کی بنیاد پر ان نتائج پر پہنچا، یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ اور یہ بھی کہ نیند کی کیفیت ہماری صحت کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ صحت مند انسان کی نیند پرسکون اور تازہ دم کرنے والی ہوتی ہے، جبکہ بیمار کی نیند بے چین اور تھکا دینے والی۔ ایک طرح سے ہمارے جسم کا روزانہ کا رپورٹ کارڈ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میکنشی کے مطابق خواب اس بات کی علامت ہے کہ دماغ کے کچھ حصے سوتے وقت بھی بیدار رہتے ہیں۔ یہ نامکمل نیند کی حالت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر دماغ کبھی بھی مکمل طور پر غیر فعال نہیں ہوتا تو کیا ہمارا شعور یا میں کا احساس بھی گہرے سے گہری نیند میں، جسے وہ عارضی موت کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ اگر شعور کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو پھر وہ عارضی موت والی بات پوری طرح درست نہیں رہتی۔ جی، یہی وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا شعور دراصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی حدود کہاں تک ہیں۔ کیا یہ صرف دماغ کے جاگتے ہوئے حصوں کا کام ہے، یا اس کی کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جو نیند اور بیداری کی حالتوں سے ماورا ہے؟ میکنس نے تو اس کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے سوچ کا ایک ایسا دروازہ ضرور کھول دیا ہے جو آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنا ہی دلچسپ اور اہم ہے۔ پچھلی بار ہم نے رابرٹ میکنیش کی نیند کا فلسفہ کے ساتھ نیند کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ جی، اور وہ ایک بہت ہی بنیادی گفتگو تھی۔ بالکل۔ آج اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور انسانی تجربے کے شاید سب سے پراسرار اور دلچسپ حصے پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم سیدھا خوابوں کی دنیا میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ میکنیش کی کتاب کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خواب ہیں کیا، کیوں آتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا سوال کون سا والا؟ یہی کہ کیا خواب واقعی مستقبل کی خبر دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہزاروں سال سے انسان کو، آپ یوں سمجھے کہ سوچنے پر مجبور کرتے آئے ہیں۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے ہر کوئی اس سے خود کو جوڑ سکتا ہے، سبھی خواب دیکھتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ میکنیش کے مطابق خواب دیکھنے کا یہ جو عمل ہے، یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ میکنیش ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا دراصل نامکمل نیند، یعنی انکمپلیٹ سلیپ کی حالت ہے۔ نامکمل نیند؟ جی، مطلب یہ کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا پورا دماغ ایک ساتھ نہیں سوتا۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ مطلب میرے دماغ کا ایک حصہ سو رہا ہے اور دوسرا جاگ رہا ہے۔ بالکل۔ تو پھر میں پوری طرح جاگ کیوں نہیں جاتی؟ ایسا کیا ہے جو دماغ کے ایک حصے کو کام کرتے ہوئے بھی مجھے نیند میں رکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میکنیش کے مطابق دماغ مختلف اعضاء یا حصوں پر مشتمل ہے۔ نیند کی حالت میں ان میں سے کچھ حصے، جیسے ہماری منطق اور استدلال کرنے کی صلاحیت والے حصے، وہ تو آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن دوسرے حصے، جیسے ہماری حسیات اور تخیل سے جڑے حصے، وہ متحرک رہ سکتے ہیں۔ اور وہی خواب بناتے ہیں؟ جی، اور یہی جزوی بیداری خوابوں کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دماغ کا وہ حصہ جو حقیقت اور وہم میں فرق کرتا ہے، وہ چھٹی پر ہوتا ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں۔ شاید اسی لیے خوابوں میں ہم اڑ رہے ہوتے ہیں یا عجیب و غریب لوگوں سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کیونکہ لاجک چیکر تو آف لائن ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب منطق سو رہی ہو اور تخیل جاگ رہا ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دماغ کے یہ حصے جاگتے ہی کیوں رہتے ہیں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ میکنیش اس کی 2 بڑی وجوہات بتاتے ہیں، ایک جسمانی محرکات اور دوسری ذہنی ہجان۔ آئیے پہلے جسمانی محرکات کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو نیند میں پیاس لگ رہی ہو تو اکثر لوگ خواب میں صحرا میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ کیا یہ اسی کی مثال ہے؟ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔
ہمارا جسم نیند میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی بہت بڑا چڑھا کر محسوس کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، جیسے میکینش لکھتے ہیں کہ اگر کمبل کی وجہ سے آپ کے جسم میں تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تو دماغ اس ہلکی سی گرمی کو لے کر آپ کو افریقہ کے تپتے سورج کے نیچے کھڑا کر سکتا ہے، یا شاید کسی آتش فشو کے دہانے پر۔ واہ! اور اگر ٹھنڈ لگ رہی ہو تو سیدھا آرکٹک کا سفر؟ بالکل، آپ خود کو قطبی برفانی تودوں کے درمیان پائیں گے، جہاں شاید کوئی برفانی ریچھ آپ کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ میکنش اس سلسلے میں ڈاکٹر بیٹی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ اچھا، کون تھے یہ؟ وہ ایک ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ایک بار بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا میں تقریباً 30 میل تک گھوڑے کی سواری کی۔ اس رات انہیں جو خواب آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوفناک اور دہشتناک تھے کہ انہیں لفظوں میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو وہ جسمانی تھکاوٹ اور ہوا کا احساس ایک بھیانک خواب میں بدل گیا؟ جی بالکل، یعنی ایک چھوٹا سا جسمانی احساس خواب میں ایک بہت بڑی فلم بنا سکتا ہے۔ اور ہمارے دن بھر کے خیالات کا کیا؟ اگر میں سارا دن کسی پریشانی کے بارے میں سوچتی رہوں تو کیا وہی رات کو میرے خواب پر قبضہ کر لے گی؟ یقیناً یہ دوسری اور شاید زیادہ عام وجہ ہے۔ دن میں جو موضوعات، جو خیالات، جو پریشانیاں ہمارے ذہن پر حاوی ہوتی ہیں، وہی رات کو خواب کی شکل میں واپس آتی ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ نے کوئی خوفناک فلم دیکھی ہے یا بھوتوں کی کہانیاں پڑھی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ رات کو آپ کا دماغ اسی مواد کو استعمال کر کے ایک ڈراؤنا خواب تیار کر دے۔ اور کیا ہمارا کام، ہمارا پیشہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ میکنیش کہتے ہیں کہ ایک کنجوس شخص کو دولت کے خواب آتے ہیں، ایک عاشق کو اپنی محبوبہ کے، اور ایک تاجر کو ہر وقت اپنی تجارت اور منافع ہی خواب میں نظر آتا ہے۔ مطلب جو دن میں سب سے زیادہ سوچا وہی رات میں دیکھا۔ جی، یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مخروص شخص خواب میں اپنے قرض خواہوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دماغ کا جو حصہ دن میں سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے، نیند میں بھی اس کے جاگتے رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوڈ کاسٹر لوگوں کو خواب میں بھی مائکروفون اور آڈیو لیولز ہی نظر آتے ہوں گے۔ شاید ایسا ہی ہو۔ بڑی بورنگ زندگی ہے ہماری تو۔ اب مکنیش ایک اور بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں جو پہلی نظر میں ناقابل یقین لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی بالکل نئی چیز خواب میں نہیں دیکھتے۔ واقعی یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، کیونکہ میرے کچھ خواب تو اتنے عجیب و انوکھے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ خیال تو میری زندگی میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی بات درست ہے، خواب انوکھے لگتے ہیں، لیکن میکنیش کا کہنا ہے کہ خواب کے عناصر یعنی اس کے اجزاء نئے نہیں ہوتے۔ اچھا۔ خواب دراصل ہماری یادوں، تجربات اور خیالات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی ایک نئی تصویر ہے۔ دماغ کوئی نیا مواد تخلیق نہیں کرتا، بس پرانے مواد کو ایک نئے اور اکثر بے ترتیب انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ان کی اپنی ایک مثال بہت زبردست ہے۔ جی، وہ اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکڑی کی ٹانگ کے ساتھ دیکھا۔ جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ ان کے دوست کی دونوں ٹانگیں بالکل ٹھیک تھیں۔ لیکن جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو انہیں دو الگ الگ باتیں یاد آئیں۔ کیا تھیں وہ؟ ایک یہ کہ کچھ دن پہلے انہوں نے گلاسگو کی سڑک پر ایک اجنبی شخص کو لکڑی کی ٹانگ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اچھا، یہ ایک یاد ہو گئی۔ جی، اور دوسری بات یہ یاد آئی کہ کئی سال پہلے انہوں نے مذاق میں اپنے اسی دوست کو، جسے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، کہا تھا کہ تم اپنی ٹانگ کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ اوہ! اب دیکھیں دماغ نے کیا کیا۔ نیند میں اس نے ان دو بالکل الگ اور غیر متعلقہ یادوں کو اٹھایا، اور انہیں آپس میں جوڑ دیا۔ تو دماغ رات کو ایک عجیب و غریب ڈی جے کی طرح کام کرتا ہے، جو دو بالکل مختلف گانوں کو اٹھا کر ان کا ایک نیا بے توقع سا ریمکس بنا دیتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ بالکل، دماغ نے اس اجنبی کی لکڑی کی ٹانگ لی اور اسے آپ کے دوست کے ساتھ جوڑ دیا، اور ایک ایسی تصویر بنا دی جو بظاہر نئی تھی لیکن اس کے تمام اجزاء پرانے تھے۔ تو ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے ہر خواب کا اس طرح تجزیہ کر سکیں تو ہم پائیں گے کہ ان کا ہر عنصر ہماری ہی کسی بھولی بسری یاد سے لیا گیا ہے۔ گیا کہ خواب اتنے عجیب و غریب کیوں ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خوابوں میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں ہمارا مستقبل دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، یعنی پروفیٹک پاور آف ڈریمز۔ قدیم زمانوں سے بادشاہ، پیغمبر اور عام لوگ خوابوں کو مستقبل کے اشارے سمجھتے آئے ہیں۔
یہ تو ہر تہذیب میں پایا جاتا ہے۔ جی، لیکن 19ویں صدی کے ایک ڈاکٹر اور فلسفی کے طور پر میکنیش اس نظریے کو غیر سائنسی قرار دیتے ہیں اور اس کی عقلی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کے پاس ایسے ذاتی تجربات ہوتے ہیں جہاں انہوں نے کچھ خواب میں دیکھا اور بعد میں وہ سچ ہو گیا۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ خواب سچ ہو گیا؟ میکنیش اس کی دو ممکنہ وضاحتیں دیتے ہیں۔ پہلی بہت سادہ ہے، محض اتفاق۔ اتفاق؟ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں خواب دیکھتے ہیں، ان میں سے 99% ہم صبح اٹھتے ہی بھول جاتے ہیں، صحیح۔ اور ہم صرف اسی ایک کو یاد رکھتے ہیں جو اتفاق سے سچ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی کنفرمیشن بائس ہوئی کہ ہم ان 999 خوابوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو جھوٹے نکلے، اور صرف اس ایک پر یقین کر لیتے ہیں جو سچ ہو گیا۔ بالکل، یہ تو امکانات کا کھیل ہے۔ جی، لیکن ان کی دوسری وضاحت کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری ہے۔ وہ اسے بھولے ہوئے خیالات کی بازیافت یعنی ریکلیکشن آف لاسٹ آئیڈیاز کہتے ہیں۔ بھولے ہوئے خیالات کی بازیافت، یہ کیا ہے؟ اسی نکتے کو سمجھانے کے لیے میکنیش نے ایک بہت ہی زبردست کیس سٹڈی پیش کی ہے، مسٹر آر ڈی کی کہانی۔ اچھا، یہ سنتے ہیں۔ جی، یہ مسٹر آر ڈی کا واقعہ ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ایک معزز شخص تھے۔ ان پر ایک شخص کا قرض تھا اور انہیں یقین تھا کہ ان کے والد اپنی زندگی میں وہ قرض ادا کر چکے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ادائیگی کی رسید نہیں مل رہی تھی اور اب انہیں وہ رقم دوبارہ ادا کرنے کا خطرہ تھا۔ وہ اس بات پر شدید پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ہوگا۔ اور اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے ایک رات خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ جی، ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا۔ والد نے انہیں تسلی دی اور کہا پریشان مت ہو، قرض ادا ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ رسید فلاں کمرے میں ایک پرانے صندوق کے نیچے رکھے کاغذات کے ایک بنڈل میں موجود ہے۔ اتنی تفصیل سے؟ جی، خواب اتنا واضح اور حقیقی تھا کہ مسٹر آرٹ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ یہ تو بالکل کسی فلمی سین کی طرح لگ رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ وہ فوراً اٹھے، موم بتی جلائی اور سیدھا اس کمرے میں گئے۔ انہوں نے صندوق کے نیچے دیکھا اور رسید بالکل وہی موجود تھی، ٹھیک اسی جگہ اور اسی حالت میں جس طرح ان کے والد نے خواب میں بتایا تھا۔ واہ، پہلی نظر میں تو یہ سیدھا سیدھا ایک معجزہ یا کوئی روحانی واقعہ لگتا ہے۔ بالکل، ایک مرحوم والد خواب میں آ کر اپنے بیٹے کی مدد کر رہا ہے۔ تو میکنیشس اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ یہی اس کیس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ میکنس کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیبی مدد نہیں تھی، بلکہ یہ مسٹر آر کے اپنے ذہن کی ایک شاندار کارکردگی تھی۔ اپنے ذہن کی؟ وہ کیسے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسٹر آر کے والد نے یقیناً اپنی زندگی میں ہی انہیں کبھی بتایا ہوگا کہ انہوں نے قرض ادا کر کے رسید کہاں رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات سرسری طور پہ بتائی گئی ہو یا اس وقت جب مسٹر آر کا دھیان کہیں اور تھا۔ تو وہ معلومات ان کے دماغ میں کہیں موجود تھی، جیسے کوئی فائل غلط فولڈر میں محفوظ ہو گئی ہو اور وہ اسے شعوری طور پر یاد نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل، بیداری کی حالت میں پریشانی اور ذہنی دباؤ نے ان کی یادداشت کو بلاک کر دیا تھا، لیکن جب وہ سوئے تو ان کا دماغ بیرونی خلفشار سے آزاد ہو گیا اور پرسکون ہو گیا۔ جی، نیند کے سکون میں دماغ نے اس بھولی ہوئی یاد کے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا اور اسے خواب کی شکل میں پیش کر دیا۔ اور چونکہ یہ معلومات ان کے والد سے منسلک تھی، اس لیے دماغ نے اسے ان کے والد کی شکل اور آواز میں ہی پیش کیا تاکہ وہ زیادہ مؤثر ہو، بالکل، تاکہ وہ اس پر دھیان دیں۔ یعنی یہ ان کے اپنے ہی ذہن کی کارستانی تھی، کسی روح کی نہیں۔ یہ تو ذہن کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہمارا دماغ کیسے معلومات کو ذخیرہ کرتا ہے اور نیند میں ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جنہیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ پیشن گوئی نہیں بلکہ یادداشت کی بازیافت ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی، اور یہی میکنش کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایسے واقعات کو توہم پرستی کی نظر سے دیکھنے کے بجائے اپنے دماغ کی ناقابل یقین صلاحیتوں کے ثبوت کے طور پر دیکھیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میکنش کے مطابق خواب ہمارے دماغ کی نامکمل نیند کا نتیجہ ہے۔ جی، جو ہماری جسمانی حالت، دن بھر کے خیالات اور ہماری بکھری ہوئی یادوں کے ریمکس سے بنتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی اپنی ہی ایک پیچیدہ کارروائی ہے۔ اور جسے ہم خوابوں کی پیشن گوئی سمجھتے ہیں، وہ اکثر محض اتفاق یا پھر ہمارے اپنے ذہن کی کارستانی ہوتی ہے۔ یا ہمارے ذہن کی بھولی ہوئی معلومات کو
دوبارہ حاصل کرنے کی حیران انگیز صلاحیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے اپنے لاشعور کی آواز ہوتی ہے جو ہمیں نیند میں سنائی دیتی ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتی ہے۔ اگر نیند ہمارے ذہن کے بند دروازوں کو اس طرح کھول سکتی ہے اور بھولی بسری یادوں کو زندہ کر سکتی ہے، تو ہمارے لاشعور میں اور کون سی صلاحیتیں اور معلومات پوشیدہ ہیں؟ جن تک ہم صرف اسی پراسرار حالت میں پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی سائنس اور نفسیات تلاش کر رہی ہے۔ نیند کا فلسفہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی بار ہم نیند کے تاریک اور خوفناک پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جی، یعنی ڈراؤنے خواب یا نائٹ میئرز۔ اور اس سے بھی زیادہ پراسرار اور خوفناک چیز جسے میکینش دن کے ڈراؤنے خواب یعنی ڈے میر کہتے ہیں۔ سننا نہ بھولیے گا۔ رابرٹ میکینش کی کتاب نیند کا فلسفہ، اگر آپ دیکھیں تو یہ 19ویں صدی کی ایک طرح سے جاسوسی کہانی ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ جاسوس ہیں ڈاکٹر میکینش خود، اور معامرہ ہے وہ خوفناک تجربہ جسے ہم کابوس یا نائٹ میئر کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس وقت میں تو لوگ اسے بھوت پریت یا کسی شیطانی مخلوق کا حملہ سمجھتے تھے، لیکن میکینش کو شک تھا کہ مجرم کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ جی، آج ہم اسی کے تفتیش کی پیروی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے نیند کے اس تاریک ترین کونے سے کیا راز نکالے۔ اور یہ تفتیش آج بھی بہت اہم ہے۔ میکینش نے آپ دیکھیں تو توہم پرستی کے پردے کو ہٹا کر ان خوفناک تجربات کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمارا بدترین ذہنی خوف ہمارے معدے کی حالت سے جڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انقلابی خیال تھا اس وقت کے لیے۔ واقعی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی کھوج ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس تفتیش کا پہلا سرا پکڑتے ہیں۔ میکینش کے مطابق یہ کابوس یا انکیوبس آخر ہے کیا؟ مطلب ہم سب ڈراؤنے خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن میکینش جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ بہت مختلف معلوم ہوتی ہے۔ بہت مختلف، بالکل مختلف۔ میکینش اسے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کے مطابق کابوس کی 2 سب سے بڑی پہچان ہیں۔ اچھا۔ پہلی، سانس لینے میں شدید دشواری۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر کوئی بھاری بوجھ رکھا ہے اور دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ۔ اور دوسری، جو اسے عام خواب سے بالکل الگ کرتی ہے، وہ ہے مرضی کی طاقت کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ آپ کا دماغ چیخ رہا ہوتا ہے کہ ہل جاؤ یا بولو، لیکن جسم ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یعنی یہ صرف ایک ذہنی خوف نہیں بلکہ ایک مکمل جسمانی احساس ہے۔ یہ تو بہت ہی الگ بات ہے۔ عام ڈراؤنے خواب میں تو ہم اکثر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہی کلیدی فرق ہے۔ میکینش کہتا ہے کہ ایک عام خوفناک خواب میں آپ بھوت سے ڈر کے بھاگ سکتے ہیں، آپ چیخ سکتے ہیں۔ جی، آپ مکمل طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔ مکمل طور پر؟ جی، آپ حرکت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن 1 انچ بھی ہل نہیں پاتے۔ یہ جو مکمل بے بسی کا احساس ہے نا، یہی کابوس کی سب سے بڑی دہشت ہے۔ میکنز نے اس تجربے کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے جو مثالیں دی ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ جی، وہ بہت واضح ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ تجربہ کسی بھی تصور سے زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو زندہ تابوت میں بند کر دیا گیا ہو یا اس پر کوئی پہاڑ جیسا بوجھ ڈال دیا گیا ہو جو اسے آہستہ آہستہ کچل رہا ہو۔ اور پھر وہ اس مشہور مونسٹرس ہیگ یعنی شیطانی چڑیل کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہاں، یہ صرف ایک تصور نہیں ہے، یہ اس جسمانی احساس کی دماغی تشریح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بدصورت مخلوق آپ کے سینے پر آ بیٹھتی ہے، اس کا وزن آپ کی سانس روک رہا ہوتا ہے، او خدایا! اور اس کی بے رحم آنکھیں آپ کی روح کو منجمد کر دیتی ہیں۔ آپ اس سے نظریں بھی نہیں ہٹا سکتے، مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے۔ ایک شیطانی چڑیل سینے پر بیٹھی ہے، اور یہ سب صرف اس لیے کہ شاید آپ نے رات کو پنیر زیادہ کھا لیا تھا۔ مطلب یہ تعلق ناقابل یقین لگتا ہے کہ معدے کی تھوڑی سی گڑبڑ دماغ میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر سکتی ہے۔ یہی تو میکینش کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ اس نے ان تجربات کو ما فوق الفطرت دنیا سے نکال کر جسمانی حقیقت سے جوڑا۔ وہ 3 بنیادی وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم، جیسا کہ آپ نے کہا، معدے کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بھاری کھانا یا ایسی چیزیں جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، جیسے پنیر، کھیرے، بادام وغیرہ،
وہ ایک پرانے مصنف کا حوالہ بھی دیتا ہے جو کہتا تھا کہ اگر کسی کو جاننا ہے کہ کابوس کیا ہے تو وہ سونے سے پہلے شاہ بلوت کھا کر دیکھ لے۔ اچھا، یعنی سیدھا سیدھا تعلق ہمارے کھانے پینے سے ہے۔ دوسری وجہ؟ اس کے بارے میں ایک عام خیال ہے کہ یہ صرف پیٹھ کے بل سونے سے ہوتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس حالت میں معدے کا دباؤ پھیپڑوں پر زیادہ پڑتا ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کابوس کسی بھی پوزیشن میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پوزیشن میں؟ جی، یہاں تک کہ اس نے خود کرسی پر بیٹھے ہوئے اس کا تجربہ کیا۔ اصل وجہ پوزیشن نہیں بلکہ پھیپڑوں پر پڑنے والا دباؤ ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو۔ اچھا، تو پھر تیسرا عنصر جو شاید ان سب کو جوڑتا ہے وہ دماغی حالت ہے۔ بالکل، میکنش کا کہنا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں یا وہم اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ پہلے ہی بہت متحرک ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں جس میں ایک معمولی سی تکلیف ہے جیسے معدے میں گیس یا سانس میں ہلکی سی رکاوٹ، ایک پرسکون دماغ شاید اسے نظر انداز کر دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک پہلے سے متحرک اور وہمی دماغ وہ اس چھوٹے سے سگنل کو پکڑتا ہے اور اس کا بتنگڑ بنا دیتا ہے۔ تخیل جو ہے وہ اس جسمانی احساس کو کئی گنا بڑھا کر ایک خوفناک شکل دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یعنی ایک جسمانی احساس جیسے معدے کا دباؤ وہ ایک شیطانی چڑیل کی شکل کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ میکنزی کے مطابق یہ دماغ کے حسی توازن میں خلل کا نتیجہ ہے۔ جب معدہ پھیپڑوں پر دباؤ ڈالتا ہے تو سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یہ جسمانی تکلیف دماغ کو ایک شدید خطرے کا سگنل بھیجتی ہے۔ اب چونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، دماغ کا جو منطقی حصہ ہے وہ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوتا، تو وہ اس اندرونی جسمانی احساس کو ایک بیرونی حملے کے طور پر تعبیر کرتا ہے۔ دماغ اس دباؤ کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیند کی دھندلی حالت میں وہ اسے کسی بھوت، عفریت یا کسی کے سینے پر بیٹھنے کی شکل دے دیتا ہے۔ واہ، محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایک حقیقی جسمانی احساس پر ہوتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ دماغ نیند میں جسمانی احساسات کا کیسے ترجمہ کرتا ہے۔ لیکن یہ سب تو تب ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ خوفناک مفلوج کر دینے والی کیفیت جاگتے ہوئے بھی ہو جائے؟ کیا میکنش نے ایسی کسی چیز کا ذکر کیا؟ جی، اور یہ شاید اس کی کتاب کا سب سے عجیب و غریب حصہ ہے۔ وہ اسے ڈے میئر یا روزینہ کابوس کہتا ہے۔ ڈے میئر؟ جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی علامات وہی ہوتی ہیں: سانس لینے میں دشواری، جسم پر کنٹرول کا خاتمہ، بولنے سے معذوری اور شدید خوف۔ انسان کو لگتا ہے جیسے اس کا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر علامات ایک جیسی ہیں تو انہیں دو الگ نام کیوں دیے گئے؟ یہ تو اور بھی زیادہ خوفناک لگتا ہے کہ آپ پوری طرح جاگ رہی ہوں اور آپ کا جسم آپ کے قابو میں نہ ہو۔ سب سے بڑا فرق شعور کی حالت کا ہے۔ کابوس میں انسان خواب جیسی حالت میں ہوتا ہے، حقیقت کا احساس دھندلا جاتا ہے، لیکن ڈے میئر میں فرد مکمل طور پر بیدار اور ہوش میں ہوتا ہے۔ مکمل طور پر بیدار؟ جی، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، آوازیں سن سکتا ہے، لیکن اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جہاں ذہن جاگ رہا ہوتا ہے لیکن جسم سو رہا ہوتا ہے۔ میکنش نے اس کا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے نا، جس سے اس کی وضاحت کو مزید وزن ملتا ہے۔ جی بالکل۔ اس نے لکھا کہ یہ حالت اسے ذہنی تھکاوٹ اور کسی ایک موضوع پر بہت دیر تک سوچنے کے بعد پیش آئی۔ وہ بیدار تھا، سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن حرکت کرنے، بولنے یا یہاں تک کہ آنکھ جھپکنے سے بھی قاصر تھا۔ سوچیں ذرا۔ اسے شدید دہشت محسوس ہوئی، لیکن اس کا ذہن صاف تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس میں ہم جسے سلیپ پیرالسس یا نیند کا فالج کہتے ہیں، وہ میکنش کی گیم میئر کی تفصیل سے قریباً ہو بہو ملتی ہے۔ ارے واہ! یہ حیرت انگیز ہے کہ وہ بغیر جدید کالات کے صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس کیفیت کو اتنی درستگی سے سمجھ رہے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ نیند کے ریم سائیکل میں خلل کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسم ابھی بھی نیند کے فالج کی حالت میں ہوتا ہے۔ واہ! یعنی میکنش میں 150 سال پہلے ہی سلیپ پیرالسس کو سمجھ لیا تھا، بس اس کا نام الگ تھا۔
یہ تو واقعی ایک بڑا اچھا، لمحہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میکینش کے مطابق یہ دونوں کابوس اور ڈیمیر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بالکل، اسی ذاتی تجربے کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈیمیر اور کابوس بنیادی طور پر ایک ہی کیفیت ہیں۔ دونوں ایک ہی جسمانی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی پھیپھڑوں پر دباؤ اور جسم میں حسی توانائی کا خلل۔ فرق صرف دماغ کی بیداری کی سطح کا ہے۔ اچھا۔ کابوس میں دماغ نیم خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف کو خوفناک تصورات میں بدل دیتا ہے۔ ڈیمیر میں دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسی جسمانی تکلیف کو محض ایک مفلوج کیفیت کے طور پر محسوس کرتا ہے، بغیر کسی شیطانی تصور کے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس جاسوسی کہانی کے نتیجے پر آتے ہیں۔ اگر کوئی ان تجربات سے گزر رہا ہے تو ڈاکٹر میکنز کا علاج کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ میکنز کا مشورہ بہت عملی ہے اور آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی موزوں ہے۔ اس نے توہم پرستی اور جادو ٹونے کے بجائے طرز زندگی میں تبدیلی پر زور دیا۔ اچھا۔ سب سے پہلے غذا پر کنٹرول۔ رات کو بھاری کھانے اور ہضم نہ ہونے والی چیزوں جیسے پنیر، نمکین گوشت یا کچی سبزیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر بھوک ہو تو بہت ہلکا کھانا جیسے ایک بسکٹ یا تھوڑا سا دودھ پیا جائے تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ یعنی پہلا قدم باورچی خانے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا تجاویز ہے؟ دوسری اہم چیز ہے ورزش۔ باقاعدہ ورزش کو معمول بنانا تاکہ جسمانی نظام بہتر طریقے سے کام کرے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، ذہنی صحت کا خیال رکھنا۔ سونے سے پہلے پریشان کن خیالات اور ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ وہ خاص طور پر کہتا ہے کہ رات کو گہری اور فکر انگیز کتابیں پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے۔ اور آخر میں، اگر ضرورت ہو تو طبی امداد۔ اگر معدے میں تیزابیت یا دیگر مسائل ہوں تو ان کا علاج کرنا، جیسے اس زمانے میں میگنیشیا یا سوڈا کا استعمال عام تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ کچھ مستثنات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر اصول سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو خالی پیٹ سونے سے کابوس ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا کھانا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس کے سائنسی نقطۂ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر فرد کے لیے ایک ہی حل تجویز نہیں کرتا، بلکہ تجربے اور ذاتی مشاہدے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے جسم کو سمجھے اور یہ دیکھے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر کام کرتی ہے۔ یہ 19ویں صدی کے حساب سے ایک بہت ہی جدید سوچ تھی۔ تو میکنیش کا نظریہ پھیپھڑوں پر دباؤ کا تھا۔ آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ بھاری کھانا واقعی نیند کے REM سائیکل میں خلل ڈال سکتا ہے، جس دوران خواب سب سے واضح ہوتے ہیں۔ تو میکنز کا مشاہدہ درست تھا، بھلے ہی اس کی سائنسی وضاحت آج کے معیار سے مختلف ہو۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح رابرٹ میکنش نے ایک جاسوس کی طرح کابوس اور ڈیرمیر جیسی پرسرار اور خوفناک کیفیات کے پیچھے چھپے جسمانی مجرموں کو بے نقاب کیا۔ جی۔ اس نے بتایا کہ یہ کوئی بھوت یا چڑیل کا حملہ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے جسم، خاص طور پر ہمارے نظام ہضم اور ہمارے دماغ کے درمیان ایک عارضی گڑبڑ کا نتیجہ ہے۔ یہ خوف کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کی ایک شاندار کوشش تھی۔ اور میکنز کا کام ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ سمجھنا ایک بہت بڑا قدم تھا کہ ہمارا بدترین ذہنی خوف ہمارے معدے کی حالت سے جڑا ہو سکتا ہے۔ آج نیورو سائنس کی تمام تر ترقی کے باوجود کیا ہم واقعی اس تعلق کو پوری طرح سمجھ پائے ہیں؟ یا اب بھی ہمارے ذہن اور جسم کے باہمی عمل میں ایسی گہرائیاں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا میکنیشن کے دور میں تھا۔ بہت گہری بات ہے۔ اگلی بار ہم نیند کی دنیا میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور دو انتہائی پراسرار مظاہر پر بات کریں گے: نیند میں چلنا یعنی سلیپ واکنگ اور نیند میں بولنا یعنی سلیپ ٹاکنگ۔ آج ہم انسانی ذہن کے ایک ایسے تاریک کونے میں اتر رہے ہیں جسے ہم روز رات کو چھوتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس گائیڈ کے طور پر 1836 کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، فلاسفی آف سلیپ۔ بالکل، یہ ایک پرانے نایاب نقشے کی طرح ہے جو ہمیں شعور کی ان پر اسرار گلیوں میں لے جائے گا جہاں جسم جاگ رہا ہوتا ہے مگر ذہن گہری نیند میں ہوتا ہے۔
تو آج ہم دو حیران کن مظاہر کی کھوج کریں گے، ایک تو نیند میں چلنا یعنی سومنیمبولزم، اور دوسرا نیند میں باتیں کرنا۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پیچیدہ کام کرے، باتیں کرے، اور صبح جاگنے پر اسے کچھ بھی یاد نہ ہو؟ بالکل اسے ایک لمحہ بھی یاد نہ ہو۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے، اور اس کا جواب کم از کم اس کتاب کے مطابق دماغ کے بٹوارے میں چھپا ہے۔ دماغ کا بٹوارا؟ جی، ہم نیند کو ایک سوئچ کی طرح سمجھتے ہیں، آن یا آف، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نیند کے دوران دماغ کے کچھ حصے مکمل آرام میں ہوتے ہیں، جبکہ کچھ حصے کسی خواب کے زیر اثر تقریباً جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہیں سے یہ عجیب و غریب کہانیاں جنم لیتی ہیں؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کا پہلا ورق پلٹتے ہیں، نیند میں چلنا۔ مجھے یہ خیال ہی بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ کا جسم آپ کے کنٹرول کے بغیر حرکت کر رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ صرف ذہن تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پٹھوں کو بھی اپنے حکم پر چلانے لگتا ہے۔ لیکن یہاں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس حالت میں حواس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا نیند میں چلنے والا شخص اندھا اور بہرا ہوتا ہے؟ یہ اس حالت کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ دماغ کے حصے الگ الگ جاگ سکتے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے حرکت کو کنٹرول کرنے والا حصہ جاگ جائے، لیکن منطق اور یادداشت والے حصے گہری نیند میں ہوں۔ حواس کا بھی یہی حال ہے۔ تو مطلب کبھی صرف پٹھے متحرک ہوتے ہیں اور انسان بس چلنے لگتا ہے؟ جی، اور کچھ زیادہ گہری حالتوں میں دیکھنے کے حس بھی جزوی طور پر بیدار ہو جاتی ہے، اور کچھ نایاب کیسز میں سننے کے حس بھی شامل ہو جاتی ہے۔ واہ، تو یہ ایک مینیو کی طرح ہے کہ آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ کون سی حص آن کرنی ہے؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دماغ اپنی ساری توانائی کسی ایک حص مثلاً حرکت پر لگا دیتا ہے تو باقی حصے اور بھی گہری نیند میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، کتاب کے مطابق یہی وجہ ہے کہ نیند میں چلنے والے کو اکثر بہت تیز آوازیں یا ہلانے جلانے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ان کا سننے والا نظام یا چھونے کا احساس اس وقت مکمل طور پر آف ہوتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک نوکرانی کا واقعہ ہے جو اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے۔ جی، وہ بہت دلچسپ کیس ہے۔ وہ نیند میں چل رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر جب اس کی مالکن نے اسے آواز دی تو اس نے پہچانا نہیں اور عجیب سی بات کہی کہ یہ ایک مختلف آواز ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی تو آنکھیں کھلی تھیں۔ یہ واقعہ دماغ کے الگ الگ کام کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھیں جیسے کیمرے کا لینس کھلا ہو، لیکن بصارت کو سمجھنے والا دماغ کا حصہ یعنی پروسیسر وہ بند تھا۔ تو وہ دیکھ تو رہی تھی پر سمجھ نہیں رہی تھی؟ شاید روشنی اور دھندلی شکلیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ یہ اس کی مالکن ہے۔ اسی طرح اس نے آواز سنی، لیکن دماغ کا وہ حصہ جو آواز کو پہچان دیتا ہے وہ سو رہا تھا۔ اس لیے آواز اسے اجنبی لگی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے حواس خودکار نہیں ہے، ہر حس کے پیچھے دماغ کا ایک پورا نظام کام کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات خطرناک جگہوں پر خوف کا نہ ہونا ہے۔ ہم سب نے کہانیاں سنی ہیں کہ لوگ چھت کی منڈیر پر چل رہے ہیں یا اونچی کھڑکی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جاگتے ہوئے تو ایسا سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو احتیاط، ڈر اور خطرے کا احساس دلاتا ہے، جسے مصنف کاشسنس کا عضو کہتا ہے، وہ اس حالت میں گہری نیند میں ہوتا ہے۔ تو جب خطرے کا احساس دلانے والا سسٹم ہی بند ہو تو ڈر کیسا؟ صحیح پکڑا، اس لیے وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو جاگتا ہوا انسان کبھی نہ کرے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں چلنے والا بہادر ہو جاتا ہے یا صرف لاپرواہ؟ ان دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ بہادر نہیں ہوتا، کیونکہ بہادری تو خطرے کو سمجھنے کے بعد اس کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ وہ تو بس لاپرواہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے خطرے کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے لیے چھت پر چلنا اور کمرے کے فرش پر چلنا ایک برابر ہے۔ کتاب میں ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ایک چکی والے کا ذکر ہے، جو رات کو اٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ جی، چکی چلاتا، سارا کام کرتا، اور صبح سے کچھ یاد نہ ہوتا۔ یہ کہانیاں تو بہت حیران کن ہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ 1836 میں لوگ باتوں کو کچھ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتے ہوں؟ مطلب ایک کسان نیند میں گھوڑے پر زین ڈال کر بازار چلا گیا، یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔
بالکل، یہ شک اپنی جگہ درست ہے۔ پرانے واقعات میں ہمیشہ تھوڑی مبالغہ آرائی کا امکان رہتا ہے، لیکن ان تمام کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو ان کی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صبح اٹھ کر مکمل طور پر بھول جانا، یہ اس حالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مصنف اسے نیند اور پاگل پن کے درمیان ایک پل کہتا ہے۔ جہاں اعمال تو ہیں لیکن ان کی کوئی یادداشت نہیں۔ بالکل۔ اور یادداشت نہ ہونے کا یہ پہلو ہی اسے سب سے زیادہ خوفناک بناتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک ایک واقعہ کتاب میں درج ہے۔ جی، کسی کو اس حالت میں جگانے کے خطرے کے بارے میں؟ ہاں، وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی باغ میں نیند میں چل رہی تھی کہ کسی نے اسے زور سے ہلا کر جگا دیا۔ وہ اس اچانک جھٹکے سے اس قدر صدمے میں گئی کہ وہیں گر کر مر گئی۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو جگا کر دراصل اسے ایک دنیا سے زبردستی دوسری دنیا میں کھینچ رہے ہیں۔ اور اس کا ذہن اس تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کا دماغ جو آدھا سویا اور آدھا جاگا ہوا تھا، وہ اس اچانک تبدیلی کو برداشت نہیں کر پایا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی نیند نہیں، بلکہ ذہن کی ایک بہت ہی نازک اور غیر معمولی حالت ہے۔ جی۔ تو جسم تو خوابوں کے حکم پر چل سکتا ہے، یہاں تک کہ خطرناک کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا ذہن کا اثر اس سے بھی زیادہ لطیف ہو سکتا ہے؟ کیا صرف ہماری آواز خوابوں کی غلام بن سکتی ہے؟ اب بات آتی ہے نیند میں باتیں کرنے کی۔ بالکل۔ اس کا بنیادی اصول بھی بالکل نیند میں چلنے جیسا ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں حرکت کرنے والے پٹھوں کے بجائے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہوتا ہے جو زبان اور بولنے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، تو اگر خواب اتنا جاندار ہو کہ وہ بولنے کی خواہش پیدا کرے تو انسان نیند میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جی۔ میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگوں کی آواز نیند میں بہت مختلف اور عجیب سی ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ مصنف اس کی بڑی دلچسپ وجہ بتاتا ہے۔ جب ہم جاگتے ہوئے بولتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اپنی آواز سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل، اسے آڈیٹری فیڈ بیک کہتے ہیں۔ لیکن نیند میں بولنے والے کی سننے کی حس اکثر گہری نیند میں ہوتی ہے، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا اونچا یا کس لہجے میں بول رہا ہے۔ تو اس فیڈ بیک کے بغیر آواز اکثر بے قابو اور بدلی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جی۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے۔ کتاب میں اس کی بھی کچھ ناقابل یقین مثالیں ہیں۔ آکسفورڈ کے ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر ہیککاک۔ ہاں، جو نیند میں باقاعدہ مذہبی خطبے دیا کرتے تھے۔ وہ ایک متن منتخب کرتے اور اس پر پورا آواز کر ڈالتے۔ جی، اور ایک امریکی خاتون کا بھی ذکر ہے جس کے خطبے اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ اتوار کو اسے سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ کیا واقعی؟ جی، اس کے کچھ خطبے تو شائع بھی ہوئے ہیں۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ نیند میں کی جانے والی باتیں ہمیشہ بے ربط اور بے معنی نہیں ہوتی۔ یہ خواب کی نوعیت پر منحصر ہے۔ بالکل، کبھی یہ بہت منطقی اور مربوط ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن مثال اس خاتون کی ہے جو نیند میں شاعری کے مقابلے کرتی تھی اور کبھی ہارتی نہیں تھی۔ جی، وہ شعر کے آخری حرف سے نیا شعر کہتی اور یہ سلسلہ آدھے گھنٹے تک چلتا رہتا۔ جاگتے ہوئے تو اچھوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے نا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیند کے دوران دماغ کے تخلیقی حصے کس قدر فعال ہو سکتے ہیں، شاید جاگنے سے بھی زیادہ، کیونکہ اس وقت منطق اور خود تنقیدی کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں۔ تو دماغ بس آزادانہ طور پر تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یعنی اگر مجھے شاعری کا مقابلہ جیتنا ہو تو مجھے سو جانا چاہیے۔ شاید کوشش کر کے دیکھ لیں۔ لیکن ان تمام دلچسپ کہانیوں میں مجھے لگتا ہے سب سے پراسرار پہلو یادداشت ہے۔ ایک کیس ہے میریا سی نامی خاتون کا۔ ہاں، جس پر ایک حملہ ہوا تھا، لیکن جاگنے پر اسے اس واقعے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں عجیب کیا ہے؟ صدمے میں لوگ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں۔ عجیب بات آگے آتی ہے۔ کئی ہفتوں بعد جب وہ دوبارہ اسی نیند جیسی حالت میں گئی، جسے سومنمبولسٹک سٹیٹ کہتے ہیں، جی، تو اس نے پورے حملے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ لیکن جب اسے جگایا گیا تو اسے پھر کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ یادداشت صرف اور صرف اسی مخصوص نیند کی حالت میں ظاہر ہوتی تھی۔ ایک منٹ، یہ تو دماغ کے اندر ایک بالکل الگ شخصیت ہونے جیسی بات ہے۔ ایک میں جو صرف نیند میں جاگتا ہے اپنی یادوں کے ساتھ، یہ سوچی ذہن گھما دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، آپ کوئی چیز صرف تبھی یاد کر پائیں جب آپ واپس اسی کمرے میں جائیں جہاں آپ نے وہ سوچی تھی۔ اچھا۔ یہاں کمرے کی جگہ ذہن کی حالت ہے۔
ماریا کے لیے وہ تکلیف دہ یادیں صرف نیند والی حالت کے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ آج کی سائنس اسے اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ میموری کہتی ہے۔ یعنی کچھ یادیں صرف ایک مخصوص ذہنی حالت سے جڑی ہوتی ہیں؟ جی، اس نظریے سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ہی ذہن میں شعور کی دو الگ الگ لہریں موجود ہو سکتی ہیں، جن کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں، جیسے ایک ہی گھر میں دو ایسے لوگ رہ رہے ہوں جو ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے۔ بالکل۔ اور اس کتاب میں ایک اور کیس اس نظریے کو مزید پختہ کرتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی دوہری زندگی تھی۔ دوہری زندگی؟ وہ کچھ عرصے کے لیے ایک حالت میں رہتی اور پھر اچانک دوسری حالت میں چلی جاتی۔ جب وہ حالت بدلتی تو پچھلی حالت کی ہر بات، ہر یاد، ہر سیکھی ہوئی چیز بھول جاتی۔ کیا مطلب؟ اسے لکھنا پڑھنا 2 بار سیکھنا پڑا۔ ایک حالت میں سیکھا ہوا سبق دوسری حالت میں اس کے لیے اجنبی ہوتا تھا۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا میں شاید اتنا یکجا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو آج اس پرانے نقشے کی مدد سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیند محض آرام کا وقت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی پراسرار دنیا ہے جہاں ہمارا ذہن الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ کر کام کر سکتا ہے۔ دماغ کے کچھ حصے جسم کو چلا سکتے ہیں، زبان کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسی خفیہ یادوں کے دروازے کھول سکتے ہیں جو جاگتی ہوئی حالت میں ہم پر بند رہتے ہیں۔ اور 1836 کا یہ متن ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ حالاتیں خواب، حقیقت اور ذہنی بیماری کے درمیان کی لکیروں کو کتنا دھندلا دیتی ہیں۔ جی، یہ آج بھی سائنس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم دماغ کی ان گہرائیوں کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ یہ کیس سٹڈیز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانی ذہن کی وسعت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک آخری خیال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیند میں ایک متوازی شعور اپنی یادوں کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے تو کیا ہمارا جاگتا ہوا میں ہی ہمارا واحد اور مکمل میں ہے؟ یا شاید ہمارے اندر اور بھی ہم ہیں جن سے ہم کبھی نہیں مل پاتے۔ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس کا جواب شاید سائنس کے پاس بھی کبھی نہ ہو۔ ہم نے نیند میں متحرک ذہن کی کھوج تو کر لی، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب ذہن سونا ہی نہ چاہے؟ ایک اور مشکل حالت۔ جی، اگلی بار ہم انسانی ذہن کی ایک اور جدوجہد پر بات کریں گے، بے خوابی اور شدید سردی میں ذہن پر پڑنے والے اثرات۔ ہم سب ایک اچھی، پرسکون نیند چاہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب نیند کا یہ سادہ سا عمل بگڑ کر ایک بھیانک خواب بن جاتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک بہت خاص رہنما ہے۔ جی، ہمارے پاس 19ویں صدی کی ایک طبی تحریر ہے، رابرٹ میکنش کی کتاب نیند کا فلسفہ۔ اس کتاب کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہماری آج کی نیند کی پریشانیاں واقعی نئی ہیں یا ہم 200 سال پرانے بھوتوں سے ہی لڑ رہے ہیں، بس نئے ناموں کے ساتھ۔ اور اس پرانی کتاب کو دیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی دوائیوں اور ٹیکنالوجی کے بغیر اس زمانے کے ڈاکٹر ان مسئلوں کو کیسے دیکھتے اور سمجھتے تھے۔ آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ آج ہم نیند کے 4 بڑے چیلنجز پر بات کریں گے۔ سو نہ پانا یعنی بے خوابی، ہر وقت سوتے رہنا، جی غنودگی، پھر ہفتوں تک سوتے رہنا، اور آخر میں سردی سے آنے والی جان لیوا نیند۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ اور یہ صرف تاریخی دلچسپی کی بات نہیں، بلکہ اس سے ہمیں انسانی جسم اور دماغ کے بارے میں گہری بصیرت ملتی ہے۔ بالکل، تو چلیں پھر اس دلچسپ دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سب سے عام مسئلے سے، جس سے شاید ہم سب کبھی نہ کبھی گزرے ہوں، بے خوابی یا انسومنیا۔ جی، تو کتاب کے مطابق لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ میرا مطلب ہے صرف ذہنی پریشانی ہی وجہ نہیں ہوگی، ہے نا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف نے تو وجوہات کی ایک لمبی فہرست دی ہے جو دماغ اور جسم دونوں پر محیط ہے۔ اچھا؟ جی، ذہنی سطح پر تو وہی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمیں جگائے رکھتی ہیں، بے چینی، غم، یا جب آپ کا دماغ سوچیں روکنے سے انکار کر دے۔ یعنی اوور تھنکنگ۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مطالعے کو بھی ایک وجہ بتاتی ہے، یعنی دماغ کو بہت زیادہ تھکا دینا بھی نیند کا دشمن ہے۔ اور جسمانی وجوہات کیا تھیں؟ کچھ تو ظاہر ہوں گی۔ جی،
کچھ تو ظاہر ہیں جیسے شدید درد، بخار یا دماغ کی سوزش، لیکن مصنف نے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کیا ہے جو حیران کن ہے۔ مثلاً اس نے خاص طور پر پاؤں کا ٹھنڈا رہنا کا ذکر کیا ہے۔ پاؤں کا ٹھنڈا رہنا؟ یہ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ کیا کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس چھوٹی سی بات کا نیند سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ دیکھیں، وہ اس کی کوئی جدید سائنسی وضاحت تو نہیں دیتا، لیکن اس کا مشاہدہ بہت گہرا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جسم میں خون کی گردش کا توازن نیند کے لیے ضروری ہے۔ اچھا۔ اور ٹھنڈے پاؤں اس توازن میں خلل کی علامت ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ بدہضمی کو بھی ایک وجہ بتاتا ہے، چاہے بہت زیادہ کھانے سے ہو یا بھوکا رہنے سے۔ دونوں صورتوں میں گرم موسم، حمل اور چائے یا کافی جیسی چیزیں بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سب تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل جاگنا اپنے آپ میں ایک عادت بن سکتا ہے۔ عادت؟ مطلب ایک سائیکل بن جاتا ہے؟ بالکل، ایک ایسی عادت جو مہینوں یا سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کرتے کیا تھے اس کا؟ کوئی نیند کی گولیاں تو ہوتی نہیں ہوں گی اس زمانے میں۔ گولیاں نہیں تھیں، لیکن ان کا علاج کا طریقہ بہت جامع اور دلچسپ تھا۔ سب سے پہلے تو آج کل کی طرح لائف سٹائل بدلنے کے مشورے تھے، جیسے کہ خوش رہیں، صبح جلدی اٹھیں اور ورزش کریں۔ یہ تو آج بھی ہر ڈاکٹر کہتا ہے۔ جی، اس کے بعد ذہنی تکنیک آتی تھی۔ کیسی ذہنی تکنیک؟ بھیڑے گننے جیسی کوئی چیز؟ کچھ ویسا ہی۔ مصنف تجویز کرتا ہے کہ کسی ایک نظم کو بار بار دہرایا جائے۔ نظم کو؟ جی، تاکہ ذہن بھٹک نہ سکے۔ یا پھر ایک اور بہت دلچسپ طریقہ تھا۔ وہ کیا؟ کسی دوسرے شخص سے کہیں کہ وہ کوئی بہت ہی غیر دلچسپ موضوع خشک اور سپاٹ لہجے میں پڑھ کر سنائے۔ یعنی کسی کو بور کر دیا جائے تاکہ نیند آ جائے؟ مقصد دماغ کو ایک جگہ پر باندھنا تھا۔ یہ خیال آج کی جدید تھراپی، جسے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے۔ باقی؟ جی، CBT کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ہم اپنے خیالات اور رویوں کو بدل کر اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ یہ تصور اتنا پرانا ہے۔ اور کوئی عملی علاج بھی تھا؟ مطلب کوئی جڑی بوٹی وغیرہ؟ جی بالکل۔ ماحول کو ٹھنڈا اور ہوادار رکھنا، یا گرمی کی وجہ سے بے خوابی ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ لیکن سب سے مشہور علاج ایک جڑی بوٹی سے تھا جسے ہاپس کہتے ہیں۔ ہاپس؟ یہ وہی جو بیئر میں استعمال ہوتا ہے؟ جی وہی پودا۔ مصنف ایک بہت مشہور مثال دیتا ہے، شاہ جارج سوم کے تکیے کی۔ بادشاہ کا تکیہ؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے کہ شاہ جارج سوم شدید بے خوابی کا شکار تھے۔ ان کے لیے ہاپس کے پھولوں سے بھرا ایک تکیہ بنایا گیا۔ اور اس سے فرق پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی خوشبو اور سکون آور خصوصیات نے ان کی نیند واپس لانے میں مدد کی۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ مثال صرف اس لیے اہم نہیں کہ بادشاہ قدرتی علاج استعمال کرتا تھا، بلکہ یہ اس دور کے طبی فلسفے کی عکاسی کرتی ہے جہاں فطرت کو ہی سب سے بڑی دوا سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ آج کل بھی تو آرگینک اور نیچرل سلیپ ایڈز کا بہت رجحان ہے۔ بالکل۔ تو یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ ہم دراصل 200 سال پرانی سوچ کو ہی جدید شکل دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو سو نہیں پاتے تھے، لیکن کیا کتاب میں اس کے الٹ مسئلے کا بھی ذکر ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کی آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی۔ بالکل، اگلا باب اسی کے بارے میں ہے، غنودگی یا ڈراؤزینس۔ اچھا۔ مصنف ایسے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے جو کہیں بھی کسی بھی وقت سو سکتے تھے۔ کہیں بھی؟ مطلب کھانا کھاتے ہوئے، تھیٹر میں، یہاں تک کہ چرچ کی عبادت کے دوران بھی۔ اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ کیا یہ صرف سستی تھی؟ نہیں، مصنف اسے سستی سے کہیں زیادہ سنجیدہ مسئلہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں میں تو یہ فطری طور پر ہوتا ہے، ان کے مزاج کا حصہ۔ اچھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہے جو دن میں 20 گھنٹے سوتا تھا اور آخرکار فالج یعنی ایپوپلیکسی سے مر گیا۔ 20 گھنٹے؟ جی۔ اس کے علاوہ وہ بڑھاپے کو ایک وجہ بتاتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد یہ عام ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم طبی وجوہات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ موٹاپا، بدہضمی، اور جسے وہ دماغ میں خون کی زیادتی یا پلیتھورا کہتا ہے۔ دماغ میں خون کی زیادتی؟ یہ کیا نظریہ تھا؟ یہ اس دور کی ہیومرل تھیوری پر مبنی تھا، یعنی یہ خیال کہ انسانی صحت جسم میں موجود 4 مایات کے توازن پر منحصر ہے۔ خون، بلغم وغیرہ؟
جی، خون، بلغم، سیاہ صفرا اور زرد صفرا۔ اگر خون بہت زیادہ ہو جائے یعنی پلیتھورا، تو ان کے خیال میں دماغ پر دباؤ پڑتا تھا جس سے غنودگی طاری ہوتی تھی۔ تو وہ اسے ایک بیماری کی علامت سمجھتے تھے؟ جی، وہ اسے فالج جیسی سنگین بیماری کی پیشگی علامت سمجھتے تھے۔ تو پھر اس اضافی خون کا علاج کیسے کرتے تھے؟ یہ تو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ علاج اسی نظریے پر مبنی تھا۔ اس دور کا معیاری علاج فسد کھولنا یعنی بلیڈنگ تھا۔ خون نکالنا؟ جی، یا پھر جونکیں لگوانا تاکہ جسم سے اضافی خون نکال کر توازن بحال کیا جا سکے۔ کو اس کے خطرات کا اندازہ نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ آج ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن اس وقت یہ 2000 سال سے آزمودہ اور مستند علاج سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک منطقی عمل تھا۔ اچھا۔ البتہ اگر وجہ بدہضمی ہوتی تو اس کی دوائیں دی جاتی، اور اگر یہ صرف ایک بری عادت ہوتی تو پھر کیا کرتے تھے؟ تو علاج وہی تھا جو آج بھی تجویز کیا جاتا ہے: طرز زندگی میں تبدیلی، یعنی بھرپور ورزش، صبح جلدی اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے نہانا تاکہ جسم اور دماغ چست رہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کتاب میں اس سے بھی زیادہ عجیب حالت کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو دنوں یا ہفتوں تک سوتے رہتے تھے، یہ تو کسی پریوں کی کہانی جیسا لگتا ہے۔ جی، اسے وہ طویل نیند یا پروٹریکٹڈ سلیپ کہتا ہے، اور یہ عام غنودگی سے بالکل مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک ایسی گہری، نہ ٹوٹنے والی نیند ہے جو بغیر کسی وجہ کے شروع ہو جاتی ہے۔ کتاب میں الزبتھ پرکنز جیسی کئی مثالیں ہیں جو بغیر اٹھے 1 یا 2 ہفتے تک سوتی رہتی تھیں۔ 2 ہفتے تک؟ تو ڈاکٹر اسے کیا سمجھتے تھے؟ کیا یہ کوما تھا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ مصنف اسے کوما یا بے ہوشی سے الگ ایک پر اسرار حالت سمجھتا ہے۔ پر اسرار؟ جی، وہ اس بات پر حیران ہے کہ انسانی جسم اتنی طویل مدت تک اتنی کم خوراک پر زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ وہ اس کا موازنہ جانوروں کی سرمائی نیند یا ہائبرنیشن سے کرتا ہے۔ جیسے ایک ریچھ مہینوں تک سوتا ہے؟ بالکل، جیسے وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ یہ اس وقت کے ڈاکٹروں کے لیے ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ اگر کوئی شخص ہفتوں تک سو رہا ہے تو اسے زندہ کیسے رکھتے تھے؟ خوراک کا کیا انتظام تھا؟ ان کی سب سے بڑی تشویش یہی تھی، اگر مریض خود کچھ نگل نہیں سکتا تو کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب میں اس کا ایک بہت ہی عملی اور جدید حل بتایا گیا ہے: جوکس پمپ کا استعمال۔ جوکس پمپ؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک طرح کا سٹمک پمپ تھا جس کی مدد سے مقوی مائعات جیسے شوربا یا دودھ ایک ٹیوب کے ذریعے براہ راست مریض کے معدے میں پہنچائی جاتی تھیں۔ انہیں معلوم نہیں تھی۔ اس میں کوئی اور بھی دلچسپ بات ہے؟ جی، مصنف نے ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کو دھوکے بازوں سے خبردار کیا ہے۔ دھوکے باز؟ کس طرح کے؟ وہ لوگ جو خیرات یا توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی حالت کا ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اچھے معالج کو اصل بیماری اور فریب میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب تک ہم نے بات کی سو نہ پانے کی، بہت زیادہ سونے کی اور بہت لمبا سونے کی۔ اب ہم ایک ایسی نیند کی طرف آتے ہیں جو واقعی خوفناک ہے۔ جی، یہ خیال کہ شدید سردی آپ کو ایک میٹھی، ناقابل مزاحمت اور جان لیوا نیند سلا سکتی ہے۔ جی، اور یہ سب سے خطرناک حالت ہے۔ مصنف وضاحت کرتا ہے کہ جب جسم شدید سردی کی زد میں آتا ہے تو اس پر ایک ایسی غنودگی طاری ہوتی ہے جس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سو جانے کا مطلب؟ اس حالت میں سو جانے کا مطلب یقینی موت ہے، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت گرتا چلا جاتا ہے اور آخر کار دل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، عام طور پر تو سردی میں نیند اڑ جاتی ہے، پھر شدید سردی نیند کیسے لاتی ہے؟ یہ اصل میں جسم کا خود کو بچانے کا ایک مایوس کن رد عمل ہے۔ مطلب؟ جب جسم کو لگتا ہے کہ وہ مزید گرمی پیدا نہیں کر سکتا تو وہ توانائی بچانے کے لیے اپنے افعال کو سست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خون گاڑھا ہو کر دماغ کی طرف اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے ایک بے حسی اور غنودگی طاری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا شٹ ڈاؤن ہے؟ بالکل، مصنف اسی تضاد کو اجاگر کرتا ہے کہ ہلکی سردی آپ کو جگاتی ہے جبکہ شدید سردی آپ کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتی ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر سولنڈر کا واقعہ اس کی ایک لرزہ خیز مثال ہے، وہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی سبق آموز اور المناک کہانی ہے۔ ڈاکٹر سولنڈر ایک مشہور نیچرلسٹ تھے جو کیپٹن کک کے ساتھ بحری سفر پر تھے۔ اچھا۔
وہ جنوبی امریکہ کے برفانی علاقے ٹیرا ڈیل فیوگو میں اپنی ٹیم کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے۔ انہیں اس خطرے کا بخوبی علم تھا۔ تو انہوں نے احتیاطی تدابیر لی ہوں گے؟ جی، انہوں نے سب کو سختی سے ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کو سونا نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا؟ ستم ظریفی دیکھیں کہ ڈاکٹر سولینڈر خود اس کا پہلا شکار بنے۔ کیا وہ خود؟ جی، شدید تھکن اور سردی کی وجہ سے وہ اصرار کرنے لگے کہ انہیں بس 5 منٹ کے لیے لیٹنے دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے انہیں گھسیٹ کر اور زبردستی چلا کر جاگتا رکھا، لیکن اس دوران ان کا ایک ساتھی رچمنڈ اور 2 دیگر لوگ ہمت ہار گئے۔ او نہیں! وہ برف میں گرے اور پھر کبھی نہیں اٹھے۔ وہ وہیں جم کر ہلاک ہو گئے۔ اور ڈاکٹر سولینڈر پر اس کا کیا اثر ہوا جو صرف چند منٹ کے لیے سوئے تھے؟ کتاب بتاتی ہے کہ صرف چند منٹ کی اس غنودگی کے بعد ہی ڈاکٹر سولینڈر کے پٹھے اکڑ گئے تھے اور وہ اپنے اعضاء کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ واقعہ تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ اس لیے اتنا طاقتور ہے کیونکہ اس میں ایک ماہر خود اسی چیز کا شکار ہو گیا جس سے وہ دوسروں کو خبردار کر رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی ذہنی کمزوری نہیں بلکہ ایک ناقابل تسخیر جسمانی خواہش ہے۔ اگر کوئی اس حالت میں مل جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج عام فہم ہے لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ جسم کو بتدریج گرم کرنا ہوتا ہے۔ بتدریج؟ جی، مصنف کہتا ہے کہ پہلے اسے برف سے رگڑیں، پھر ٹھنڈے کمرے میں رکھیں اور آہستہ آہستہ درجہ حرارت بڑھائیں۔ سیدھا آگ کے پاس کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ خاص طور پر خبردار کرتا ہے کہ مریض کو سیدھا آگ کے سامنے نہ لایا جائے کیونکہ اچانک شدید گرمی ٹشوز کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو ہم نے 19ویں صدی کے نقطۂ نظر سے نیند کے چند انتہائی شدید مسائل کو دیکھا، نہ سو سکنے سے لے کر ہمیشہ کے لیے سو جانے تک۔ یہ سب جان کر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نیند کے میکانزم اور اس کے ذہنی اور جسمانی صحت سے گہرے تعلق پر ایک گہری تحقیق ہے۔ اور اس کے علاج آج بھی متعلقہ ہیں؟ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی مسائل سے جوجھ رہے تھے، بس ان کے اوزار مختلف تھے۔ ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے، کتاب میں نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ کتاب میں نیند کو بیداری اور موت کے درمیان ایک درمیانی حالت کہا گیا ہے۔ واہ! ان انتہائی صورتوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی پرسکون نیند کتنے نازک توازن پر قائم ہے، جسے ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آرام اور بحالی دینے والی نیند اور خطرناک غفلت کے درمیان کی لکیر کتنی باریک ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ ہماری اگلی اور آخری گفتگو میں ہم مزید عجیب و غریب موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ وہم یعنی اسپیکٹرل ایلیوژنز اور صحت مند زندگی کے لیے نیند کا عمومی انتظام۔ فلسفہ نیند پر ہماری گفتگو آج اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ جی۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے خوابوں کی پراسرار دنیا سے لے کر نیند میں چلنے جیسی عجیب عادات پر بات کی۔ آج ہم اس سفر کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور آج کی گفتگو میرے خیال میں اس پورے سلسلے کا نچوڑ ہے، جہاں ہم فلسفے کو عملی زندگی سے جوڑیں گے۔ بالکل، آج ہم دماغ کی کچھ حیران کن چالوں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے فن پر غور کریں گے۔ اور یہ دیکھیں گے کہ میکنشے کے نزدیک نیند ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ 2 دھاری تلوار؟ جی، اگر اسے اعتدال سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو یہ ایک لعنت بھی بن سکتی ہے۔ بالکل، یہ سفر ذہن کے کناروں سے شروع ہو کر ہماری روزمرہ کی زندگی کے مرکز تک آئے گا۔ چلیں تو پھر ذہن کے سب سے عجیب کونے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ماخذ میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے، طیفی وہم یا اسپیکٹرل ایلیوژنز، یعنی جاگتی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھنا جو وہاں ہیں ہی نہیں۔ یہ تو کسی ہارر فلم کا آئیڈیا لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن میکنشی اسے کسی مافوق الفطرت چیز کے بجائے ایک خالصتاً دماغی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا؟ وہ اسے غیر ارادی بیداری کے خواب کہتے ہیں۔ واہ، غیر ارادی بیداری کے خواب، یہ تو بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، ان کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ کے محسوس کرنے والے حصے مطلب پرسیپٹیو آرگنز کسی بیماری یا شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ غیر معمولی طور پر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ خود سے تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تصویریں اتنی حقیقی لگتی ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوں یا بند
کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو پرشیا کے اس کتاب فروش نکولائی کی دی گئی ہے۔ جی ہاں، 1791 کا واقعہ ہے۔ اس شخص نے تقریباً 2 مہینے تک دن رات اپنے ارد گرد چلتی پھرتی انسانوں، جانوروں اور نہ جانے کیسی کیسی شکلیں دیکھیں۔ وہ لکھتا ہے کہ شروع میں تو وہ شدید خوفزدہ ہو گیا، جو کہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب اس کے ذہن کی پیداوار ہے، تو اس نے ایک سائنسداں کی طرح ان وہموں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ذہنی مضبوطی کی ایک کمال مثال ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے، اور یہ واقعی اس تصور کا مرکز ہے، کہ ان وہموں کا تعلق بینائی سے نہیں ہے۔ مطلب؟ ماخذ میں ایک نابینا مریض کا ذکر ہے، اچھا۔ جسے اپنے سامنے ایک سیاہ بلی اتنی ہی واضح نظر آتی تھی جتنی وہ بینا ہونے سے پہلے دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہی اصل پروجیکٹر ہے، آنکھیں تو صرف ایک کیمرہ ہیں۔ واو۔ دماغ کے پاس تصویروں کی ایک پوری لائبریری موجود ہے، جس سے وہ جب چاہے ہماری حقیقت پر طاری کر سکتا ہے۔ یعنی ہمارا دماغ اپنی ایک الگ ہی فلم چلا رہا ہوتا ہے، چاہے باہر کی دنیا سے کوئی سگنل مل رہا ہو یا نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت گہرا ہے کہ جسے ہم ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں، وہ کتنی نازک اور دماغ کی مرہون منت ہے۔ اچھا، دماغ کی ایک حالت تو یہ ہوئی کہ وہ کچھ ایڈ کر رہا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی حالت بھی ہے جہاں وہ حقیقت سے کچھ معنی کر دے؟ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یعنی ارد گرد جو ہو رہا ہے اسے بالکل نظر انداز کر دے؟ بالکل ہے، اور میکنزی اسے ایبسٹریکشن یا استغراق کہتے ہیں۔ استغراق؟ جی، جب کوئی شخص کسی ایک سوچ یا کام میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا، آوازوں کا، یہاں تک کہ جسمانی احساسات کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو اس کی حالت خواب دیکھنے والے شخص جیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل، دونوں حالتوں میں دماغ اپنی کچھ صلاحیتوں کو پوری طرح فعال کر دیتا ہے اور باقی سب کو گویا سٹینڈ بائی موڈ پر ڈال دیتا ہے۔ ماخذ میں اس کی ایک بہت ہی مزاحیہ مثال سر آئزیک نیوٹن کی دی گئی ہے۔ جی، وہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھے کہ بے خیالی میں ایک خاتون کی انگلی کو تمباکو کا سٹاپر سمجھ کر اپنی پائپ میں دبانے لگے۔ جی ہاں۔ انہیں اس وقت تک ہوش نہیں آیا جب تک اس خاتون نے تکلیف سے چیخ نہیں ماری۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ اس کے بعد کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ یہ تو خیالوں میں کھوئے رہنے کی انتہا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ استغراق کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ آج کل کی زبان میں ہم اسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ فلو سٹیٹ یا زون میں ہونا۔ جی، جب کوئی پروگرامر کوڈنگ کر رہا ہو یا کوئی آرٹسٹ پینٹنگ بنا رہا ہو تو وہ بھی اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ میکنش نے یہ نفسیاتی حالت اس وقت پہچان لی تھی جب اس کا کوئی باقاعدہ نام بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو دماغ کا آن اور آف ہونے کا چکر ہے، یعنی کبھی وہ حقیقت سے زیادہ دکھاتا ہے اور کبھی حقیقت کو ہی غائب کر دیتا ہے، یہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ اس کتاب کے سب سے خوبصورت حصوں میں سے ایک ہے۔ میکنش اس بیٹن کو پوری فطرت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پودوں میں بھی؟ جی ہاں، پودوں میں بھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ پودے بھی سوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ رات کے وقت وہ آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ان کے پتے جھک جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے املی کے درخت میں ہوتا ہے؟ بالکل، یا پھلی دار پودوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی روشنی، درجہ حرارت اور نمی سے جڑی ہے۔ یہ فطرت کے اس عالمگیر اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ ہر سرگرمی کے بعد آرام کا ایک دورانیہ ضروری ہے۔ یہ تو فطرت کا سرکاڈین ردم ہے جس کی بات آج سائنس کرتی ہے۔ جی، اور میکنش اسے 2 صدیاں پہلے دیکھ رہے تھے۔ اور کچھ پودے تو ہمارا الٹا چکر چلاتے ہیں۔ ماخذ میں رات کو کھلنے والا سیریس کا ذکر ہے۔ نائٹ فلاورنگ سیریس؟ جی، یہ دن میں سوتے ہیں اور رات کو کھلتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فطرت میں آرام اور فعالیت کا اصول تو ایک ہے، لیکن ہر جاندار اسے اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ بالکل، یہ زندگی کے ہر پہلو میں توازن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ذہن کی انوکھی حالتوں سے لے کر فطرت کے عالمگیر اصولوں تک کا سفر طے کر لیا۔ جی۔ اب سب سے اہم سوال، ان تمام فلسفیانہ اور سائنسی باتوں کا ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ میکنشن نے اچھی اور صحت مند نیند کے لیے کیا عملی مشورے دیے ہیں؟ یہاں آ کر میکنشا ایک فلسفی سے ایک لائف کوچ بن جاتے ہیں۔ اچھا؟ اور چند بہت واضح اصول بتاتے ہیں۔
سب سے پہلے سونے کا بہترین وقت۔ وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق رات کو 9 سے 11 بجے کے درمیان سو جانا چاہیے۔ 9 سے 11 بجے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ عادتاً 12 یا 1 بجے کے بعد سونا صحت کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ آج کل کی 24 گھنٹے چلنے والی دنیا میں تو یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں اصل نقطہ مستقل مزاجی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ صحیح۔ میگنش کا زور اس بات پر ہے کہ رات آرام کے لیے بنی ہے اور اس اصول کو توڑنا جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو مطلب یہ کہ سونے کا ایک وقت مقرر کریں اور اس پر قائم رہیں۔ بالکل، بجائے اس کے کہ روزانہ مختلف اوقات میں سوئیں۔ اور نیند کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے۔ میگنش ایک عمومی اصول دیتے ہیں کہ زندگی کا 1/3 حصہ نیند میں گزرنا چاہیے، جو دن میں تقریباً 8 گھنٹے بنتا ہے۔ 8 گھنٹے؟ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں۔ اچھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہو سکتی ہے، جبکہ ایک صحت مند جوان شخص کے لیے 6 یا 7 گھنٹے بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ بیدار ہونے پر تازہ دم محسوس کریں۔ بالکل، تازہ دم اور توانائی سے بھرپور۔ صبح جلدی اٹھنے کی اہمیت پر تو میگنش نے بہت زور دیا ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ ان کے نزدیک صبح جلدی اٹھنا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی تاریخی شخصیات کی مثالیں بھی دی ہیں۔ بالکل، وہ نیپولین، فریڈرک دی گریٹ اور ڈیوک آف ویلنگٹن کا حوالہ دیتے ہیں، جو سب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ صبح کے ابتدائی گھنٹے ذہنی اور جسمانی طور پر سب سے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ اور جو شخص دیر تک سوتا رہتا ہے وہ نہ صرف وقت بلکہ اپنی بہترین توانائی بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یہی ان کا نقطہ ہے۔ آخر میں ایک آرام دہ نیند کے لیے ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ بستر اور کمرے کے بارے میں بھی ان کی کچھ ہدایات ہیں؟ جی بالکل، اور یہ آج کی سلیپ ہائیجین کی بنیاد ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق بستر نہ تو بہت سخت ہو کہ جسم میں درد ہو اور نہ ہی بہت نرم کہ جسم اس میں دھنس جائے۔ یعنی ایک توازن ہونا چاہیے۔ جی، سر کو تکیے پر تھوڑا اونچا رکھنا چاہیے تاکہ سانس آسانی سے آئے۔ اور کمرے کے بارے میں؟ سب سے اہم بات، کمرے میں تازہ ہوا کی آمد و رفت لازمی ہے۔ ایک بند اور حبس زدہ کمرہ بے چین نیند اور ڈراؤنے خوابوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے نیند کے بارے میں میکنج کا حتمی فلسفہ کیا ہے؟ اس پوری کتاب اور ہماری اس سیریز کا مرکزی خیال کیا ہے؟ میکنج کا فلسفہ بہت سادہ مگر گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیند کا قانون بھی وہی ہے جو کھانے کا ہے۔ کھانے کا مطلب؟ جس طرح کھانا ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے لیکن بسیار خوری ایک بیماری ہے، صحیح۔ اسی طرح نیند بھی ضروری ہے لیکن اس کی زیادتی ایک برائی ہے۔ اچھا۔ اعتدال میں یہ جسم اور دماغ دونوں کو نئی توانائی بخشتی ہے، ہماری صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے اور ہمیں اگلے دن کے چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہے۔ لیکن اگر اس میں زیادتی کی جائے تو یہ ایک لعنت بن جاتی ہے۔ میکنج کے الفاظ میں نیند کی زیادتی انسان کے کردار کو کمزور، اس کی عقل کو کند اور جسم کو سست بنا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سونا بھی شراب نوشی یا بے خوری کی طرح ایک قسم کی بے اعتدالی ہے۔ انٹیمپرنس۔ جی، یہ وقت، توانائی اور زندگی کا ضیاع ہے۔ یہ بات آج کی ہسل کلچر اور برن آؤٹ کی بحث میں ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ بالکل، توازن ہی سب کچھ ہے۔ فلسفہ نیند پر ہمارا یہ دلچسپ سفر آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی، ہم نے نیند کے مختلف پہلوؤں، خوابوں کی پراسرار دنیا سے لے کر اس کے ہماری صحت پر عملی اثرات تک کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ اور یہ دیکھنا حیران کن ہے کہ میکنز کی 2 صدیاں پرانی باتیں آج بھی کتنی سچی اور متعلقہ ہیں۔ مائنڈ ورس پر اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو اپنے ذہن کو ہر روز ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ترغیب دے گی۔ اور جاتے جاتے سامعین کو ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر نیند، بیداری اور وہم یہ سب دماغ کی مختلف حالتیں ہیں جن میں وہ حقیقت کو الگ الگ طریقے سے پروسیس کرتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم اصل حقیقت کہتے ہیں وہ بھی محض ہمارے دماغ کی ایک مخصوص اجتماعی طور پر متفقہ حالت کا نام ہو؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔